إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں خربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد یہ کائنات جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہے، بنائی ہے، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کا مالک وہ وحدہ رب العالمین لا شریک ذات ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ شمس و قمر ہو، وہ حیوانات، نباتات یا جمادات ہو، وہ جن و انسوں یا ملائکہ ارواح ہوں، وہ سب اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اس فرمان کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کا ہے، جو کچھ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا تخلیق کرنے والا، سب چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تو اللہ رب العالمین نے کچھ شہروں کو، کچھ مہینوں کو
کچھ ایام کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کو اللہ رب العالمین نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ اسی طرح کعبہ جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کا گھر قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان ایام کو، جو ایام گزر رہے ہیں، ان کو وذکرہم بایام اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرو ان اللہ کے ایام میں، اللہ کے دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ ان ایام سے کیا مراد ہے؟ کہ ان ایام میں اللہ رب العالمین نے کچھ انعامات جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان پر کیے تھے، اور جو مہینہ ہم لوگ گزار رہے ہیں یہ شہر اللہ المحرم، اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ یہ حرمتوں والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے فضائل، اس کے برکات قرآن حکیم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی وہ 12 ہے، 12 مہینے ہیں اللہ رب العالمین کی گنتی میں ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے فضیلت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، شرف والے ہیں، برکت والے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذو الحجہ کے دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الزمانہ قد استارا کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ لوٹ کر وہیں پر آ گیا ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال وہ 12 مہینوں کا ہے۔ منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 وہ پے در پے ہیں، آگے پیچھے ایک ساتھ ہیں۔ ذو القعدہ و ذو الحج والمحرم، ان میں سے ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحج اور تیسرا محرم، اور چوتھا مہینہ حرمت والا وہ رجب ہے، شعبان اور جمادی الاولیٰ کے درمیان۔ تو یہ مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ پہلے نمبر پر کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ شکرانے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی عاشورہ 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ تم کس بنیاد پر رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم تعظیماً اور شکرانے کے طور پر یہ 10 عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار میں ہوں اس روزے کا، کہ موسیٰ میرا بھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ یہودی یہ تعظیماً روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
اگلے سال میں زندہ رہا تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہ مہینہ شکرانے کا مہینہ ہے، اور 10 محرم کا روزہ یہ اس کی کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، یہ بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم یوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورہ کے مہینہ عاشورہ کا روزہ وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیۃ الطالبین پڑھیے، وہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 انعامات فرمائے تھے۔ دن ایک ہے لیکن کتنا شرف اور بزرگی والا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن میں 10 انعامات فرمائے تھے۔ کشتی نوح جودی پہاڑ پر ٹھہری جا کے، دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بچایا، دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا۔ تو کسی بھی روح سے یہ 10 محرم کا دن ہر زاویے سے، ہر طریقے سے بہت ہی شرف بزرگی والا مہینہ ہے، لیکن افسوس کی انتہا ہے، ندامت اور شرمندگی کا مقام ہے کہ جب یہودیوں کے سال کی ابتدا ہوتی ہے، کہ جب سال 9 کی ابتدا ہوتی ہے یہودیوں کی، تو اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جو اسلامی سال کی ابتدا نہیں ہے اس پر دوسرے عقائد کے لوگ تو دور، ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، ہلا گلا اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے سال کی ابتدا ہوتی ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، تو رونا دھونا، ہائے واویلا، نوحہ ماتم، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس بنیاد پر یہ رونا دھونا اور ماتم شروع ہوتا ہے، جس واقعے کو بنیاد بنایا جاتا ہے، وہ تاریخی اعتبار سے نہایت ہی کمزور اور ضعیف ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب العالمین نے ہمارے دین، ہمارے اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا تھا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 50 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس سال کو مکمل کر دیا تھا۔ پھر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو واقعات بنایا جاتا ہے، جس کو کتابوں میں لکھا جاتا ہے، وہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے کہ اس واقعے کی تاریخ اور جگہ بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت میں اس کی تاریخ 10 محرم ہے، تو دوسرے واقعے میں تاریخ ماہ صفر کی ہے۔ تو یہ بہت ہی کمزور اور ضعیف ہے۔ اور اگر شہادت حسین کی ہی بات کی جائے تو صرف ایک شہادت کو کیوں مانا جائے، صرف ایک شہادت پر واویلا کیوں کیا جائے؟ پہلے نمبر پہ شہادت پہ نوحہ ماتم اور واویلا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ شہادت حسین منانا جائز ہے، تو پھر شہادت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جائز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حسن کی شہادت، جن کی فضیلت اور جن کی عظمت صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسن بھی ایک طرف موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کبھی صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے تو کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف
اشارہ کر کے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا نواسہ یہ سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ یہ حضرت حسن بھی شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت کو کیوں بھول گئے؟ اور شہادتوں کی بات کریں تو حضرت حسن اور حسین کے والد داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کو کیوں بھول گئے؟ اگر شہادتوں کی بات کی جائے تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، ان کے بیٹے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ سب ان کے بیٹوں کے نام تھے۔ شہادتوں کو یاد کرتے ہو تو بیٹوں کی شہادتوں کو بھی یاد کیا کرو۔ اور اگر شہادتوں کی بات کی جائے تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں اور ہر مقام پر ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی شہادت کو کیسے بھول گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا، جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جایا کرتا تھا، ان کی شہادت کو کیوں بھول گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جنہوں نے اتنا وافر مال اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو وہ شرف، مقام اور مرتبہ ملا کہ رہتی دنیا تک نہ کسی کو ملا اور نہ آئندہ کسی کو ملے گا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا ان کو شرف حاصل ہے، کہ جو دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، ان کی شہادت کو کیسے بھول گئے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کیسے بھول گئے، کہ جن کے بدن پر 90 زخم لگے اور ایک بھی زخم پیچھے نہیں تھا، سارے زخم آگے تھے، سینے پر تھے، ان کی شہادت کو کیسے بھول گئے؟ پھر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کیسے بھول گئے، کہ جن کے پوروں کو کاٹا گیا تھا، انگ انگ چیرا گیا تھا۔ اگر شہادتوں پر ماتم جائز ہوتا تو حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قدر غمناک منظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاش پر کھڑے تھے، دور سے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفیہ کو آگے آنے سے روکو، کہ یہ اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگی کہ مجھے اجازت دیجیے، اپنے بھائی کی لاش پر میں ماتم اور نوحہ نہیں کروں گی، بلکہ اپنی بھائی کی شہادت پر مبارکباد دینے آئی ہوں کہ کل قیامت کے دن بہنیں اپنے بھائیوں کے کٹے ہوئے سروں کو لے کر آئیں گی اور میں اپنے بھائی کا کٹا ہوا انگ انگ لے کر آؤں گی۔ تو یہ شہادتوں کو ہم کیسے بھلا دیں؟ اگر شہادتیں ہی یاد رکھنی ہیں تو یہ بھی شہادتیں تھیں، اور اسلامی روح کے حساب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نوحہ، ماتم، رونا پیٹنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وبشر الصابرین، کہ اگر تمہارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا تمہیں کوئی تکلیف، مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے اور فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صابروں کو بشارت دے دو، اور صابروں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پورا اجر دے گا۔
اور آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ اس شخص کا، اس انسان کا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس کا؟ من ضرب الخدود، جو رخساروں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنا سینہ چاک کرے، ودعا دعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار، رسم و رواج کو اپنائے، ہائے اور واویلا کرے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ کی نافرمانی کر کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اپنے اعمالوں کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسٹاپ کر دیں، کر دیا نا اسٹاپ؟